جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہم سبوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت داؤد نے خواہش کی. نبی نے کہا کہ تیرا بیٹا تیری خواہش کو پورا کرے. جب سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے گھر بنایا اور جب وہ بنا چکا تو اس میں دعا کرنے کو کیا. تب اس نے خداوند کی بڑائی اور بزرگی کی بابت کہا کہ خداوند تو عظیم خداوند ہے، تو بلند و بالا ہے، تو آسمانوں کے آسمان میں بھی نہیں سما سکتا. تو یہ گھر جو میں نے بنایا ہے چیز کیا ہے، لیکن میرا ایمان اور میری امید ہے کہ تو اس گھر میں بسے گا، رہے گا. خداوند نے اس کی دعا کو سنا اور خداوند اپنے مقدس میں آیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اتنا جلال سے معمور ہو گیا کہ کاہن بھی خدمت نہ کر پائے. خداوند بے شک ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، لیکن جو اس کی تقدیس اور بزرگی کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں اس میں وہ قیام کرتے ہیں. اکثر جب ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں، ان واقعات کو یاد کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ باتیں اب کیوں وقوع پذیر نہیں ہوتی. ہم بھی جب سیمنری میں تھے تو ہم بھی اپنے بزرگ استاد بشپ ارنی روبر سے پوچھا کرتے تھے کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر میں سکونت کروں گا، لیکن جب ہم نے خود اس گھر میں بتوں کو نصب کر دیا ہے اور اس کے مذبح پہ ناپاک اور پاک چیز کا فرق ہی ختم کر دیا ہے، تو جس طرح وہ اس مقدس ہیکل سے چڑھا گیا تھا، اب ہمارے گھروں سے بھی جو اس کے لیے تقدیس کے لیے ہم بناتے ہیں چڑھا چاہتے ہیں. سو کتنے دکھ کی بات ہے. گھر تو ہم خداوند کے نام کا بناتے ہیں، ہیکل کہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ خدا اس میں قیام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خدا ان کا وعدہ تھا سلیمان بادشاہ سے کہ میں اس میں قیام کروں گا، لیکن یہ بھی وعدہ تھا کہ اگر تم نے میری عبادت و پرستش میرے لائق نہ کی تو میں اسی گھر کو سسکار کا نشانہ بنا دوں گا، ملامت کرنے سے. اس وقت کل میں اپنے ایک دوست کے گاؤں گیا تھا، بڑے شوق سے خدا ان کا گھر بنا رہا تھا، چھوٹا سا گھر، چھوٹے سے گاؤں میں. اور مجھے یہ بات یاد آئی کہ خدا اس گھر میں ضرور قیام کرے گا. جس ارادے سے، جس نیت سے وہ عزیز خاندان اس گھر کی تعمیر کر رہا ہے، اور وہ خاندان جو اس قوم کا ہے، جو بڑی صاف نیت سے، دل سے اس کی خدمت سے انجام دے رہے ہیں، خدا ضرور اس گھر میں قیام کرے گا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا. لیکن یاد کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم اس گھر کی تعظیم و عزت کے لیے ان کاموں کو بھی سر انجام دیتے ہیں جو ہمیں ضروری ہیں تاکہ خدا اپنے گھر میں قیام کرے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو اس گھر کی طرف رخ کر کے بھی دعا کرے گا میں اس کی سنوں گا، چاہے وہ نزدیک چاہے وہ دور ہو، کیونکہ میری سکونت اس گھر میں ہوگی. خدا ان کے گھر کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے. اگرچہ وہ آسمانوں کے آسمان پہ بلند و بالا ہے، تو بھی ہمارے دل کے بنائے ہوئے، ہمارے ہاتھوں کے بنائے گھروں کو عزت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں. اسی سے اس بات پر غور کریں کہ خداوند نے جو عبادت کے گھر ہمیں بخشے ہیں، اس کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم اس کے لائق اس کی عبادت و پرستش کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں قیام کرے. جب اس سے ہم دعا مانگے تو ہماری سنی. سلیمان نے کہا کہ کہتے لائق تو نہیں ہے کہ پھر بھی میں نے بنایا ہے. خدا نے کہا کہ میں اس میں سکونت کروں گا. آج بھی خدا ہمارے گرجا گھروں میں، عبادت گاہوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے. وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا تقدس برقرار ہے کہ نہیں. تو اپنے گھر میں سکونت کرتے ہوئے میں برکت اور سلامتی بخشے گا. آمین.